السلام علیکم۔ اسلامیات میں انشاءاللہ ہم ابھی مشقی سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ الدرس الاول الف، اس میں رکوع نمبر 1 ہے اور اس میں 10 آیات ہیں۔ اس کے اینڈ میں التمارین، مشقی سوالات اور الفاظ میں نے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد 2 سوالات دیے گئے ہیں اور یہ 2 سوالات بورڈ کے پیپروں میں آتے رہتے ہیں۔ ان کو یاد کرنا، سمجھنا، غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سورۃ الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی؟ سورۃ الانفال میں مومنوں کی صفات کیا بیان کی گئی ہے؟ 5 صفات جو ہے بیان کی گئی تھی، تو اس میں لکھیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے مومنوں کی صفات۔ اس کے بعد سورۃ الانفال میں مومنوں کی درذیل 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم۔ اس کے بعد نمبر 2، جب انہیں اس اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا تھا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں، نمبر 4۔ اور نمبر 5 ہے، اور جو مال ہم اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ 5 پوائنٹ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نیک کاموں میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان سوال تھا، تو یہ اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد السؤال الثانی، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہ، تو اس میں یہ نہیں لکھنا کہ ایک کافروں کا گروہ ایک مسلمانوں کا گروہ، نہیں، یہاں پہ 2 گروہوں سے مراد اصل میں دونوں جو ہے نا کافروں کے ہی ہیں۔ پہلا جو گروہ ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، پہلا جو گروہ ہے وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اور دوسرا ابو جہل کا جنگی قافلہ۔ تو اس میں لکھنا ہے کہ قریش مکہ کا تجارتی قافلہ جس کی قیادت، سربراہی حضرت ابو سفیان، بعد میں مسلمان ہی ہو گئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، اور شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ یہ جو قافلہ ہے شام سے واپس مکہ آ رہا تھا، یمن بحر احمر سے ہوتا ہوا اور مدینہ سے گزرتا ہوا اس نے مکہ جانا تھا۔ تو ایک قافلہ تو یہ ہے، اور دوسرا جو قافلہ ہے وہ ابو جہل کا جنگی قافلہ۔ تو اس میں لکھنا ہے کہ دوسرا گروہ ابو جہل کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ یہ ایک مسلح لشکر، اسلحے سے لیس یہ مسلح لشکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑا تھا۔ جب اس سے پتہ چلا ابو سفیان کے ذریعے کہ مسلمان جو ہے وہ ہم سے لڑنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا مال جو ہے نا وہ لینا چاہ رہے ہیں، تو جب اطلاع ان کو ملی، یہ تو مسلمانوں کے پہلے سے ہی بدترین دشمن تھے، اور انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کر کے اسلحے سمیت مکہ سے مدینہ مسلمانوں پر حملہ ہونے کے لیے یہ چل پڑا تھا۔ تو بہت آسان ہے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی قافلہ۔ اس کے بعد اس میں 3 آیات ہیں جو پیپر میں آتی رہتی ہیں۔ جو ہم نے 10 آیات پڑھی ان میں سے صرف یہ 3 آیات، مکمل آیات بھی نہیں ہیں، آیات کے اجزاء ہیں، جز ہیں، یہ صرف آتے ہیں۔
نمبر 1 ہے فاتقوا اللہ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اتقو ڈرنے کے معنی میں آتا ہے، تقوا ڈرنا، اللہ فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس میں صلح رکھو۔ بہت آسان ہے، اللہ سے ڈرو۔ جب وہ مال غنیمت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں تھوڑا سا بحث و مباحثہ کر رہے تھے تو اللہ رب نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، آپس میں تو صلح رکھو، آپ مسلمان ہو، صحابہ ہو، بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس کے بعد نمبر 2 اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، ہو کا مطلب ہے اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کے رسول کی اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ان اگر، کنتم تم، آپ لوگ، مؤمنین مومن ہو۔ نمبر 3 اذا جب، تولیت تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان کے سامنے، آیاتہ ہماری آیات، زادتہم زادت زیادتی بڑھنا، ہم ان کا، ایمانا ایمان ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آسان ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم نے سورہ انفال رکوع نمبر 1 جس میں آیت نمبر 1 سے 10 وہ پڑھی ہے ہم نے، اور سب سے پہلے جیسے کہ پیپر پیٹرن بتایا گیا تھا کہ 15 نمبر کی جو ہے MCQs آتے ہیں، اور جتنے بھی MCQs ہیں کوشش کریں کہ سب یاد کر لیں۔ 10 ایئر میں جتنے بھی MCQs آئے ہیں ایک ایک دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، یاد ہو جاتے ہیں، تو اس میں 15 نمبر آ جاتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآنی آیات اور احادیث، 20 احادیث ہیں، اس کو تو بہت اچھے طریقے سے یاد کیا جائے۔ اور التمارین میں جتنی بھی جو ہے قرآنی آیات ہیں، جیسے آج ہم نے 3 پڑھی، اس کو جو ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا، اور ہر سبق کے آخر میں جتنی بھی قرآنی آیات آ رہی ہیں ان کو سمجھنا، یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات جو التمارین میں مشقی سوالات میں اینڈ میں لکھے ہوئے آتے ہیں ان کو یاد کرنا، اور کچھ جو اصطلاحات ہیں ان کو یاد کرنا۔ بعد میں انشاءاللہ جو ہے لوگوں کو اس سے جب پڑھیں گے تو اگر انسان جو ہے 5 بھی یاد کر لے تو پیپر میں جو ہے ان 5 میں سے 3 لازمی آ جاتے ہیں۔ جیسے بتایا گیا تھا کہ بھائی ہم اس میں سورۃ انفال، سورہ ممتحنہ، سورہ احزاب، یہ 3 صورتیں پڑھیں گے، اور الجزء الثانی میں 20 احادیث پڑھیں گے۔ یہ ہمارے ٹاپک ہیں، قرآن سے متعلق اللہ اس کے رسول کی محبت، علم کی فرضیت، زکوٰۃ، طہارت، صبر شکر، عائلی زندگی، ہجرت اور حقوق العباد۔ یہ کچھ تعارف تھا، کتنے رکوع ہیں، آیات کتنی ہیں، کون سے نمبر کی جو ہے نا آیت صورت ہے، جیسے 8ویں نمبر کی ہے، سن 2 ہجری میں جو ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اس کے بارے میں، پھر اس میں کون کون سے مضامین ہیں، کون کون سے احکامات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہم نے۔ ابھی آپ نے پڑھ لیا تو سمجھ میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں، اور مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اس رکوع میں، اور فرشتے کے ذریعے اہل ایمان کی مدد، 1000 جو فرشتے آئے تھے، غزوہ بدر کا پس منظر کیا وجہ بنی، سبب کیا بنا، اور اس کا ساتھ جو ہے تذکرہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے 313 افراد کا لشکر تیار ہوا تھا، وہ تو سمندری راستے سے راستہ بدل کے مکہ پہنچ گئے، لیکن ابو جہل جو ہے
1000 کا لشکر لے کر لڑائی کے لیے مدینہ کے قریب ایک میدان ہے بدر، وہاں پہنچا، اور اس میں جو ہے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی اور کفار کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ بدر کا خاکہ، کتنے مسلمان تھے، کتنے کفار تھے، کتنے شہید ہوئے، کتنے ان کے ہلاک ہوئے، اور یہ سب چیزیں یہ سورۃ جو ہے انفال آپ کی بک میں جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ اس میں جو ترجمہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے، یہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھائے گئے تھے۔ انفال مال غنیمت، وجلت قلوبہم، وجلت ڈر جاتے ہیں، یساقون جیسے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، یساقون الی الموت ہم نے پڑھا تھا، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ جابر جڑ کو بولتے ہیں، مردفین لگاتار، ہے نا۔ فاصلحوا ذات بینکم، آپ اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ کارہون ناگواری، احدا ایک، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، غیر ذات شوکہ بغیر اسلحے اور قوت کے۔ یہ لفظی باہماورہ میں ترجمہ پڑھا، اس میں یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو بتایا گیا بھائی یہ تو اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اور آپس میں اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پھر مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی۔ اس کے بعد مومن کے بارے میں بتایا گیا بھائی جو مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے لیے درجات، بخشش اور رزق۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تدبیر کے ساتھ گھر سے نکالا تھا، اے صحابہ آپ کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 2 طائفوں میں سے ابو جہل یا 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، جو ہمارا ایک سوال آیا تھا، احد طائفتین، 2 طائفوں سے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ابو جہل کا قافلہ، جنگی قافلہ، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ لازمی آپ کو جو ہے ملے گا، مسخر کر دیا جائے گا۔ اور آپ لوگ چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحے والا ہے ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ، کیونکہ اس میں مال بھی تھا، وہ ملے، لیکن اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا چاہتے تھے، اور کفار کی جڑ کو کاٹنا چاہتے تھے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور 1000 فرشتے جو ہے لگاتار بھیجتے رہے اس کا، تاکہ جو ہے مسلمانوں کو اطمینان ہو۔ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو مدد ہے اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب الحکمت والا ہے۔ ایک بار مومنین کی جو 5 صفات ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے جو مال دیا ہے اس میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی قافلہ، اس کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ 3 آیات ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو۔ اس کے بعد اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آج کا لیکچر تھا، بہت ہی آسان تھا، اس کو یاد کرنا ہے۔ پہلا لیکچر تھا یہ، مطلب ہمارا پہلا جو ہے الدرس الاول الف ختم ہو چکا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ 3 آیاتیں خاص طور پہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہیں، اور وہ 2 سوال جو ہے نا یاد کرنے ہیں، اور الفاظ میں نے یہ 3 چیزیں جو ہے نا آپ نے یاد کرنی ہیں، بس یہی پیپر میں آتی ہے۔ باقی جو ہے وہ شان نزول وغیرہ اور وہ چیزیں نہیں آتی، پس منظر وغیرہ، صرف یہ چیزیں آتی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے تو ٹیسٹ میں بھی یہی چیزیں پوچھ جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے گو ہیں کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔